السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری ثاقب ہے۔ آج ہم 98 لیکچر شروع کر رہے ہیں۔ اس صورت میں ہم آج نئی صورت شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے سورۃ الفلق۔ اس کا آپ ٹائٹل دیکھ سکتے ہیں، سورۃ الفلق۔ جب ہم ایک مرکب پڑھیں گے تو آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ آخری حرف پہ جو زیر آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے۔ تو آج ہم سورت کے نام کو انالائز کرتے ہیں، یعنی دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہم کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ یہ واو ہے، واو ساکن بن رہا ہے، ساکن سے پہلے پیش ہے، اور یہ حروف مدہ بن رہا ہے، اور یہ واو مدہ بن رہا ہے۔ تا کے اوپر پیش ہے تو تا لام سے مل رہا ہے، اور لام بھی پڑھا جا رہا ہے، لام کے اوپر جزم ہے تو لام ساکن ہے، اور لام کے بعد والا جو حرف ہوتا ہے وہ قمری کہلاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے انالائز کر لی۔ آج ہم پہلی آیت پڑھتے ہیں، تو اس کو کھولیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیا کیا چیزیں ہم کھل کے سامنے آئیں گی۔ پہلی آیت میں پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ اب یہ جو آیت ہے یہ والی قل، آہستہ آہستہ ہم اس کے بارے میں، قل کا معنی ہوتا ہے کہو، یعنی کہہ دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ قل کا معنی کہہ دیجئے۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ میں کیسے پتہ لگتا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں؟ یہ حمزہ بتاتا ہے۔ اگر میں لکھوں تعوذ، پیش تعوذ، اس کا مطلب ہے کہ تم پناہ مانگتے ہو، پناہ مانگتے ہو۔ تو برب الفلق، اس کے میں ترجمہ، میں پورا ترجمہ نہیں کر رہا، جیسے میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ میں کا مفہوم کیسے پیدا ہوگا، سیکنڈ پرسن کا مفہوم کیسے پیدا ہوگا، اور غائب کا مفہوم کیسے پیدا ہوگا۔ غائب کے لیے ہم کیا کریں گے، یا لگا دیں گے، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن تا، اور یا تھرڈ پرسن ہے، دو بندے بات کر رہے ہیں اور اس کے لیے یا یوز ہوتا ہے۔ جیسے کہ اب بربل، بربل میں با کو نکالتا تو یہ بنتا ہے رب الفلق۔ اب یہ با کے نیچے زیر کیوں آئی؟ کیونکہ اس سے پہلے حروف جر لگ گیا، تو اب یہ برب الفلق ہو گیا۔ تو با کو ہم انالائز کرتے ہیں، با کے اوپر شد ہے تو با ہوگا با مشدد، یہ با مشدد بن گیا، اور فا ہمارے پاس کیا ہے، فا قمری حروف ہو گیا، قمری حروف۔ اور قوف کے نیچے جو زیر آ رہی ہے، یہاں پہ جو زیر آ رہی ہے، اس کا ہم جب آگے جائیں گے تو آپ کو پتہ ایک مرکب ہم کریں گے، وہ ہے مرکب اضافی۔ جب ہم آگے آہستہ آہستہ ہم آگے یہ چیز نئی چیزیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو با کی جو زیر آ رہی ہے، اس با کی وجہ سے آ رہی ہے، یہ حروف جر کی وجہ۔ اور با کن معنوں میں آتا ہے؟ با جو ہے، با زیر بھی، با ساتھ کے معنوں میں آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو کروا دی ہیں۔ قل کا معنی ہوتا ہے کہو، یعنی کہہ دیجیے، اور یہ لام ساکن بن رہا ہے۔ ایک چیز پکی رکھ لیں، ساکن کب بنتا ہے؟ جس حرف پر جزم ہوتی ہے۔ ساکن کب بنتا ہے؟ جس حرف پر جزم ہوتی ہے۔ میں بار بار یہ سے کروا دیتا ہوں، یہ ہے نون ساکن، اور یہ ہے نون مشدد۔ ان کے ایک اور بھی نام ہیں، اس کو کہتے ہیں
سکون، اور اس کو کہتے ہیں، اس کے دو نام ہیں، اس کا نام شد ہے اور اس کو کہتے ہیں تشدید بھی کہا جاتا ہے، تشدید۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے کروا رہا ہوں، تھوڑی بہت گرامر سے بھی ٹچ ہے، تھوڑی بہت قواعد سے بھی ہیں، تھوڑی بہت تجوید سے بھی، تو یہ بندہ یہ سیکھ لے گا تو بندہ قرآن پڑھتے وقت یعنی وہ رکے گا کہ اس کو پتہ چلے گا کہاں حروف کو لمبا کرنا ہے، کہاں حروف کو لمبا نہیں کرنا، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں غنہ نہیں کرنا۔ تو اس کو یہ بھی پتہ چل جائے گا ساکن کیسے بن رہا ہے، شد کیسے بن رہا ہے، مشدد کیسے بن رہا ہے، موٹے حروف کون سے ہیں، قلقلہ حروف کون سے ہیں، مرکب کون سے ہیں، مفرد کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایسا چیزیں کراؤں گا۔ تو میں آپ کو ایک چیز کرواؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ 2 چارٹ ہم کریں گے آنے والے دنوں میں، یعنی آنے والے جو بھی لیکچر آئیں گے، تو آپ اس قابل ہو جاؤ گے، پورا قرآن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ ہے ایک رفع والا چارٹ ہوگا، اور دوسرا ہوگا نصب اور جر والا۔ یہ چارٹ ہم کر لیں گے تو آپ کو آدھا قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ تو فی الحال آج کے لیے یہاں تک کافی ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں آپ یہ دیکھ لیں، انشاءاللہ میں کچھ دنوں میں آپ کو یہ اس کے ایک اور پرٹیکولر نام بھی ہیں، جزم کے بھی اور شد کے بھی۔ یہاں تک اتنا کافی ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ لیکچر تھوڑا سا آپ کے لیے یہ لیکچر آپ کو تب آسان لگے گا جب آپ نے میرے پچھلے لیکچر سنے ہوں گے، ورنہ آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ تو یہ لیکچر سنیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔